یہ آپریشن الميزان میں مائن بلاسٹ ہوا تھا پاک افغان بارڈر پہ. میرے ٹانگ کٹ گئی مائن بلاسٹ ہونے کی وجہ سے. مائن اگر دیکھا جائے بارڈر ایریا تھا, ادھر سے ہیلی کاپٹر کا بھی مشکلات تھا کیونکہ وہ نیچے سے ہیٹ کر رہے تھے نا. ایک پورٹ سے دوسری پورٹ سے ہم امنیشن بھی لے آ رہے تھے. 2 بار بندے گئے ہوئے تھے اور تیسری بار میں ہی جا رہا تھا. ادھر سے ایک راستہ تھا جو دہشت گرد جو ہے نا ایک راستے سے اتر کے دوسرے سے جو ہے نا راستے میں ہی مائن رکھا تھا. صبح کا ٹائم تھا 7:30 بجے جو میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا. تو سال بعد پھر آ کے راولپنڈی فائر اور الحمدللہ ایک آرٹیفیشیل لگا کے جس طرح ہم بندہ چلتا ہے اسی طرح ہم بھی جو نا آسانی سے چل پھر سکتا ہے. ٹانگ تو تقریباً جو ہی میرا کاٹ گیا اپنا ہی ٹانگ, تو وہ جب بھی اس کے بعد آرٹیفیشیل لیگ لگ گیا تو 1 سال بعد مجھے آرٹیفیشیل لیگ لگ گیا فٹ کرا کے گیٹ ٹریننگ وغیرہ یا جتنی بھی اس کی جو الحمدللہ جب بھی میرا یہ حادثہ ہو گیا تو میرا مرال اسی طرح ہی تھا جس طرح بھی میں جو ہے نا فٹ بیٹھ گیا ہوں. پاک فوج میں یا اینی ون فورس میں تو بندہ اسی لیے بھرتی ہوتا ہے اپنے ملک کی دفاع کرنا, اپنی ملک کے لیے جان قربان کرنا. اور فوجی کا یہ ایک ہی غرض ہوتا ہے غازی یا شہید. فوج میں تو اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ ہم آل فیملی جو ہے نا کئی فوج سے ریٹائر ہو چکے ہیں, کوئی ابھی بھی این سروس ہے. اور میرا بھی دل تھا کہ میں بھی فوج کو جوائن کروں. تو پھر 14 جولائی 2007 میں بھرتی ہو گئے محمد رائفل یونٹ میں. میں نے ہی قدم رکھ دیا اور اپنا فورس جوائن کیا اور اپنا ٹریننگ شروع کر دیا. ٹانگ ضائع ہونا تو دراصل میں اس وقت حالات بھی کچھ اس طرح تھی کہ یہ آپریشن الميزان میں جنوری 31 2010 پہ مائن بلاسٹ ہوا تھا پاک افغان بارڈر پہ مامند ایجنسی میں. تو جس کی وجہ سے جو ہے نا میرے ٹانگ کٹ گئی مائن بلاسٹ ہونے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے پشاور سے MH, تو ادھر سے میرا آپریشن وغیرہ یہ سب کچھ میرا ٹریٹمنٹ تو تقریباً سال میرا لگ گیا. تو سال بعد پھر آ کے راولپنڈی فائر آرمی فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن جہاں ہمارے لیے مصنوعی اعضاء تیار کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ایک آرٹیفیشیل لیگ لگا کے جس طرح ہم بندہ چلتا ہے اسی طرح ہم بھی جو نا آسانی سے چل پھر سکتا ہے. مطلب کوئی کمی ہم محسوس نہیں کرتے. ٹانگ تو تقریباً جو ہی میرا کاٹ گیا اپنا ہی ٹانگ, تو وہ جب بھی اس کے بعد آرٹیفیشیل لیگ لگ گیا تو سال لگ گیا میرا. 1 سال بعد مجھے آرٹیفیشیل لیگ لگ گیا. ادھر جو ہے نا مطلب فٹ کرا کے گیٹ ٹریننگ وغیرہ یا جتنی بھی اس کی جو ہے, تو الحمدللہ تقریباً 2 ہفتے بعد میں نے اپنا جو ایلبو کریچز ہے وہ میں نے پھینک دیا. الحمدللہ جس طرح ہمارے حوصلے تھے جذبے تھے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بھی دیا تھا. اور یہ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں الحمدللہ جب بھی میرا یہ حادثہ ہو گیا تو میرا مرال اسی طرح ہی تھا جس طرح بھی میں جو ہے نا فٹ بیٹھ گیا ہوں. تو مطلب کوئی اس طرح نہیں ہے جس طرح جو نا اللہ نے حوصلہ دیا. اور ابھی بھی جو ہے نا ہمیں کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہا ہے. ادھر آ کے FIRM میں ہم نے جو ہے نا سپورٹس کھیلا, ہم نے جو ہے نا سب کچھ ہمیں ٹریننگ دیا. تو الحمدللہ کوئی کمی پیشی نہیں ہے اس میں اور اس میں. ابھی مجھے کوئی کمی پیشی محسوس نہیں ہو رہا. ادھر ہمارے لیے جو اعضاء تیار ہو رہا ہے, ہمارا فٹ, ہمارا لینر یا جتنی بھی ساکٹس وغیرہ جو بھی کوئی کام آ جائے تو ہم فوراً یہ FIRM ہی پہنچ جاتے ہیں. تو ادھر ہمارے لیے جو بھی کوئی کمی پیشی یا کوئی چیز ٹوٹا ہوا ہو اور اس کو فٹ کرا کے تو ہم پھر جاتے ہیں. تو گھر میں یا FIRM میں ہمارے کوئی فرق نہیں ہے. پاک فوج میں یا اینی ون فورس میں تو بندہ اسی لیے بھرتی ہوتا ہے اپنے ملک کی دفاع کرنا, اپنے ملک کے لیے جان قربان کرنا. تو فوجی کا یہ ایک ہی غرض ہوتا ہے کہ بس غازی یا شہید. تو کسی کے نصیب میں شہادت نصیب ہوتا ہے, کسی کو جو ہے نا غازی بن کے لوٹاتے ہیں جس طرح آپ کے سامنے ہیں ہم. تو یہ نصیب کی بات ہوتا ہے. باقی لڑنا جو ہے نا اور ملک کی دفاع کرنا تو الحمدللہ اینی ون فوجی بڑا ڈٹ کر جو ہے نا لڑتے ہیں, اپنے دشمن کو جو ہے نا منہ توڑ کے جواب دیتے ہیں. مائن اگر دیکھا جائے بارڈر ایریا تھا اور ادھر سے ہیلی کاپٹر کا بھی تھوڑا سا جو ہے نا مشکلات تھا کیونکہ وہ نیچے سے ہیٹ کر رہے تھے نا. تو ایک پورٹ سے دوسری پورٹ سے ہم امنیشن بھی لے آ رہے تھے. تو تقریباً 2 بار بندے گئے ہوئے تھے اور تیسری بار میں ہی جا رہا تھا. تو لازمی بات احتیاط بھی لازمی تھا. اور دوسرا یہ کہ ادھر سے ایک راستہ تھا جو دہشت گرد جو ہے نا ایک راستے سے اتر کے دوسرے سے جو ہے نا تو راستے میں ہی مائن رکھا تھا. صبح کا ٹائم تھا 7:30 بجے جو میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا, مائن بلاسٹ ہو گیا. ابھی اگر میں بتاؤں تو الحمدللہ میں ایز اے اسپورٹس مین آپ کے سامنے ہی بیٹھ گیا ہوں.
اور دوسرا یہ ہے کہ سپورٹس کا شروع 2011 سے میں نے ادھر ہی اسی ادارے سے لیا ہے، ایف آئی آر ایم سے، اور الحمدللہ اپنے معذوری کو جو ہے نا کھیل کے میدان میں ہی ہم نے شکست دیا ہے۔ باقی ایف آئی آر ایم آل اوور اسٹاف جتنی بھی ہے ہمارے ساتھ کافی محنت کرا کے ہم اسی سٹیج تک پہنچ گئے، اور کھیلا بھی الحمدللہ آرمی کی طرف سے ادھر سے ہم نے سٹارٹ لیا ہے۔ تو الحمدللہ پاک پیر ایتھلیٹس اور باقی نیشنل جتنی بھی ہم نے کھیلا ہے، تو یہ سب جو ہے نا ادھر ایف آئی آر ایم کے کھیلوں میں بیسک میرا رننگ ہے اور ڈسکس تھرو ہے، یہ دو بیسک ہی میرا۔ باقی آرچری بھی کیا ہے، باسکٹ بال، والی بال، یہ سب کچھ، ہاں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، اور لانگ جمپ بھی کیا ہے، ہاں شارٹ پٹ، تو یہ مصنوعی پاؤں کے ساتھ اس کے ساتھ بھی تقریباً 40 یا 50 آئی تھنکس اس طرح جو ہے نا ہم بھاگ سکتے ہیں۔ اور دوسرا وہ جو بلیڈ ریس جو ادھر ہمیں لگا ہے اسی ادارے میں ایف آئی آر ایم میں، تو اس کے ساتھ ہم جو ہے نا بالکل جس طرح بندہ فٹ دوڑتا ہے اسی طرح ہم بھی دوڑ سکتے ہیں، یعنی کوئی کمی محسوس نہیں کرتے۔ لازمی بات ہے کہ مطلب حادثہ بھی بڑا ہے، اور یہ ہے کہ واقعی گھر والی بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو اگر یہ بتاؤں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم الحمدللہ اوور آل فیملی، کئی ابھی ریٹائر ہو چکے، میرے والد صاحب خود ہی ریٹائر ہو گئے ہیں، تو کئی ابھی ان سروس ہے، تو جب بھی مطلب گھر والی خواہ خواہ پیرنٹس وغیرہ، بھائی بہنیں، بیوی، بچے، سب کچھ، تو واقعی پریشان بھی ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ اس ملک کے لیے لڑیں گے۔ جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا کہ فوج کا جو نا فوجی کا یہ ایک ہی مقصد ہوتا ہے یا دو تقریباً، یہ مطلب غازی یا شہید، تو یہ تو ہم نے کرنا تھا، اور ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہوا تھا۔ ہمارا ٹانگ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور تھا۔ فوجی کے لیے جو ہے نا ایک تو یہ ہے کہ مطلب بارڈر پہ دفاع کرنا یہ ہمارا سب فوجیوں کا فرض ہے، اور سینہ تان کے اور سر ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے ملک کا دفاع کرنا الحمدللہ یہ اپنا جو ہے نا ہر ایک فوجی کو چاہیے، اور یہ ہمارا فرض ہے۔